جناب شامی صاحب، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ نیا سال پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری لا بھی سکتا ہے اور لانے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ اس کا انحصار پی ٹی آئی کے اپنے رویے پر ہے۔ اگر عمران خان صاحب اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا کو لگام ڈالتے ہیں اور حالات کو بہتر کرنے کا عزم کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے پھر ان کی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے جو تجویز پیش کی ہے کہ پانچوں بڑے ان کی ملاقات ہو جائے، یعنی صدر آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ہمارے عمران خان صاحب، اب یہ اگر مل بیٹھیں تو اچھی بات ہوگی۔ اب ظاہر انہوں نے جب تجویز پیش کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آمادگی تو ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ بات چیت جو ہے اس کو نتیجہ خیز بنایا جائے۔ تو بہرحال اب خان صاحب کی اپنی حکمت عملی پر بھی اس کا انحصار ہے۔ نیاز صاحب، آپ کا اوپینین کیا مختلف ہے یا آپ جو اس سے پہلے اوپینین آیا ہے اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کے لیے کیا خوشخبری لانی ہے، میرا نہیں خیال کہ سال کا کچھ فرق پڑے گا۔ ایک کنٹینیوٹی چل رہی ہے اور جو آج کے دن تحریک انصاف کے لیے میں مشکلات تکالیف دیکھ رہا ہوں تو 26 میں بھی کم نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی ڈراسٹک تبدیلی ہوئیں اور کوئی جو ان کے بیانیے میں ایک تبدیلی آئی، جو فی الحال تو کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے کہ بیانیے میں تبدیلی آئے، تو ایک جو ان کے بارے میں جو کچھ طے ہو چکا ہے ہمارے مقتدرہ کے یا طاقتور حلقوں کے اندر، تو اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ وہاں بھی تو ایک ادارے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسارہ صاحب، اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ جو مجھے بظاہر نظر آتا ہے کہ 2026 میں بھی بظاہر پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھی خبر ابھی تک نہیں ہے، اور جو مجھے سیٹ اپ نظر آ رہا ہے اس سیٹ اپ میں تو مجھے اگلے کئی سال پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہتری کی خوشخبری نظر نہیں آ رہی۔ یہ ضرور ہے کہ ایک سکرپٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں، ایک سکرپٹ اللہ لکھ رہا ہوتا ہے، اور میں نے پاکستان دیکھا ہے، انہونیوں کا ملک ہے، یہاں پہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو کوئی توقع نہیں کر رہا ہوتا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک بندہ گیا فارغ مک گیا، میشرلی ڈن اینڈ ڈسٹڈ، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہی بندہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اور وہ اوپر جا کے سب سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کلاسا صاحب، آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے، آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی کوئی آپ کو ایسی کوئی بریک تھرو ہوتے لگ نہیں رہا۔ جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، جب حکومت کے درمیان کوئی چھوٹی سی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی، کوئی وہ کیا کہتے ہیں گڈ ول، کوئی جسچرز ہوتے ہیں، کوئی سی بی ایم ہوتی ہیں کہ تھوڑا سا کوئی لفظ جو ہیں وہ ذرا ملائم ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سے سافٹ ہو جاتے ہیں، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو سختی نظر آ رہی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹس ہوں، اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہو، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس وہ آپ نے سن لی، اس پرائم منسٹر صاحب ہوں یا ان کے وزیر ہوں یا کے پی کے چیف منسٹر یا ان کے ایڈوائزر، یا وہاں پنجاب میں دیکھیں آپ کے مریم نواز صاحبہ کے وہ جو وزیر وغیرہ، جس طرح کی وار آف ورڈز ہم نے ریسنٹ دنوں میں دیکھی ہے، اس سے تو کہیں نہیں لگتا کہ علینا شکری صاحبہ، کیا آپ بھی یہی منظرنامہ دیکھ رہی ہیں یا اب آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ پا رہی ہیں؟ سال 2025 تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف یا کوئی خوشخبری نہیں لے کر آ سکا، اور جس قسم کا ہم نے پیٹرن دیکھا وہ اگرچہ نظر آ رہا ہے، زمینی حقائق کو آ کر مد نظر رکھا جائے تو حالات اسی طرح سے پرولونگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ سال ایک کیا بات ہو رہی ہے کہ ایک اور سال عمران خان صاحب کا جیل میں گزر گیا، ایک اور سال پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے اس کا اسٹرگل کرتے ہوئے اس کی انٹرنل فائٹس، اختلافات، کنفیوژن کی نظر ہو گیا۔ ایک اور سال جو کہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی فیملی، ان کا اڈیالہ جیل کے باہر صرف اور صرف وہ مطالبہ کرتے گزر گیا کہ ان کی ملاقاتوں میں ایک ڈسٹرپشن نہ آئے۔ سو نظر بظاہر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات نہ پچھلے سال کم ہوئی تھی اور نہ اس سال کوئی کم ہونے کے آثار نظر آتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ہیں
اس میں ہمیں زیادہ تناؤ آتا ہوا دکھائی دیا اوور دا ٹائم, اور اس میں بھی کوئی پاسبلٹی اگرچہ نہیں نظر آتی ایز آف ناؤ کہ کہیں بھی کوئی گنجائش پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے, تو معاملات ہمیں وہیں کے وہیں نظر آ رہے ہیں. مالک صاحب, حکومت کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو گئے ہیں, جو حکومت میکرو اکنامک فگرز کو کوٹ کرتی ہے, لیکن ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کوئی میجر چینجز نہیں آئے. جن اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی گئی تھی وہ اب تک نہیں لائے جا سکے. تو سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کا دعویٰ درست ہے یا ناقدین درست کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آئی تھنک کرٹکس آر رائٹ. دیکھیں میگا انڈیکیٹرز تو ٹھیک ہے, اسٹیبلائزیشن تو منیب ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے بہت فیکٹرز ہیں. اب آپ دیکھیں اس میں رول اوورز ہیں, جو فورن لینڈنگ ہے, چائنا, سعودی عربیہ, دوسرے ان کے رول اوورز ہیں, آپ کی ایکسپیٹ انکم بڑی ہے, آپ کی گروتھ کہاں پہ ہے, آپ کی امپلائمنٹ کہاں پہ ہے. جو انہوں نے فگرز دیے تھے لیبر سروے کے, وہ فگرز بھی ڈاکٹرڈ فگرز تھے. یہ بتا رہے ان امپلائمنٹ 7.2 ہے, وہ 25-26% ہے. انفلیشن بھی کویشچنیبل ہے. اکانومی عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل اسٹیگنٹ ہے, بلکہ آن اے ڈاؤن ورڈ سلوپ ہے. تو وہ اچھی خبریں نہیں ہیں. حامی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو؟ یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ معیشت میں کوئی بہتری نہیں آئی. بہتری تو یقیناً آئی ہے کہ استحکام پیدا ہوا ہے, اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور ایک ہر چیز اسٹیبلائز ہوئی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دیکھیے وہ یعنی چوکڑیاں بھر رہی ہے, اور ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہر چیز درست ہو گئی ہے, یہ بھی غلط ہوگا. تو بہت سی چیزیں درست ہونی اور بہت سے کام کرنے ہیں, اور کمر ہمت باندھ کر آگے بڑھنا ہے. تو اگر اسی رفتار سے ہم نے اپنا سفر جاری رکھا تو پھر ہماری مشکلات میں کمی واقع ہو سکتی ہے. لیکن اگر درمیان میں کوئی رخلا پڑ گیا اور کوئی رکاوٹ آ گئی تو پھر حسب معمول ایسا ہی ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف سفر شروع کر دیں گے. اسارانہ صاحب, اتفاق رائے ہوگا آپ کا بھی یہی اوپینین ہے یا مختلف ہے اس سے؟ یہ جو معیشت کی بہتری کے دعوے ہیں, اس پہ میں کچھ آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو 2.62 کروڑ کے قریب بچے اسکول سے باہر ہیں, شرح خواندگی ہماری 60% ہے. یہ بھی سارا کچھ ملو کے پھر پاکستان ڈیفالٹ رسک میں کمی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ, یعنی ہم ہیں ابھی لائن کے اندر ہی. پھر آپ اندازہ کر لیں کہ رول آف لا میں ہم 142 میں سے 130ویں نمبر پہ ہیں, آزادی اظہار رائے میں 180 میں سے 152 پہ. تو یہ آپ پھر وہ ہمارے برین ڈرین آپ دیکھ لیں کہ کس حوالے کتنا بڑھ گیا ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا ایک عام آدمی ہے, میں یہ فکر نہیں مانتا, ایسے فکر تو میں کئی عرصے سے میں بجٹ تقریروں میں سنتا آ رہا ہوں, لیکن ایک غریب آدمی کی زندگی جتنی اس وقت مشکل ہے تکلیف میں نے اپنے پوری زندگی میں نہیں دیکھی. کلاسا صاحب, آپ اس سوال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جو آپ کا تجربہ ہے, آپ کے نزدیک اس کو کیسے اسیس کریں گے اس معاملے کو؟ وہ کہتے ہیں سچائی کہیں درمیان میں ہوتی ہے, ایک اپوزیشن کا ساتھ ہے, ایک حکومت کا ساتھ ہے, اور ایک اصل ساتھ ہے. تو اصل سچ تو یہ ہے کہ ان کی ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایکسپورٹ کا وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پہلے سے انڈیکیٹرز ان کو بہتر ہیں. جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ایک کامیابی ہے, اس کو آپ مصنوعی کہیں, اس کو آپ جو بھی کہیں, کہ وہ ڈالر کو انہوں نے ایک جگہ پہ قائم رکھا ہے, 280-81 روپے پہ رہا ہے. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے ڈالر کی, کیونکہ ڈالر جو ہے آپ کی اس وقت ساری اکانومی جو ہے وہ ڈالرائزیشن ہو چکی ہے, پیٹرول, آئل, آپ کے امپورٹ. لہذا جب آپ اس کو روکتے ہیں پیسے کو اس کے اگینسٹ ڈالر کے, تو وہ پھر مہنگائی کہیں نہ کہیں پہ بریک اس کو لگتی ہوتی ہے.